السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ٹونائٹ ندیم ملک کے ساتھ۔ ایسٹرن بارڈرز کی صورتحال جو ہے وہ دن بدن تھوڑی سی پاکستان کے لیے تشویش کا باعث بنتی جا رہی ہے۔ جو پہلے بیانات آئے منموہن سنگھ صاحب کے، اس کے بعد ایک نیا ان کا سٹیٹمنٹ ہے ڈیفنس منسٹر کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے لیے تمام آپشنز کھلی ہیں کیونکہ پاکستان ایکٹ نہیں کر رہا ان ثبوتوں کے اوپر جو انہوں نے پاکستان کو مہیا کیے، اور وہ جو ثبوت بھی ہیں وہ اب ایک انڈین ویب سائٹ نے پوسٹ کر دی ہیں، جس کے مطابق یہ ہے کہ ISI کو براہ راست کوئی الزام تو وہ نہیں لگاتے، لیکن کچھ انہوں نے ڈیٹیلز دی ہیں جس کے مطابق یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ محمد اجمل عامر کے صاحب، جس کو وہ ایک ہی ٹیررسٹ ہے جس کو وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے زندہ اریسٹ کیا تھا، اس کا تعلق پاکستانی علاقے فرید کوٹ سے ہے، اور پاکستان کے اندر 3 جگہوں پہ انہوں نے کہا ٹریننگ کیمپس ہیں جہاں اس کو تربیت دی گئی، مانسہرہ، مرید کے اور مظفر آباد، اور لشکر طیبہ کو براہ راست اس میں مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ اور انہی قسم کی جو بریفنگز ہیں یہ بہت سے جو یورپین ممالک کے سفراء ہیں ان کو بھی پرناب مکھرجی نے دی ہے، اور اسی خبر میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان بریفنگز کے اندر یہ بھی کلیم کیا گیا ہے کہ ISI کا ان واقعات کے ساتھ تعلق ہے، جو منموہن سنگھ صاحب اپنی تقریر میں پہلے ہی کہہ چکے ہیں۔ پاکستانی جو DG ISI ہیں جنرل احمد شجاع پاشا، ان کا ایک انٹرویو بھی ایک جرمن میگزین میں چھپا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا سامنا تو خود پاکستان کو ہے اور ہم انڈیا کے ساتھ کسی بھی ایسے کنفلکٹ سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ سچویشن ہے جس میں ہم نے آج کا پروگرام ترتیب دیا۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں فارمر DG ISI جنرل حمید گل صاحب۔ جنرل صاحب خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ شکریہ ندیم۔ جنرل حمید گل صاحب، یہ جو ہمارے مشرق کی سرحدوں پہ صورتحال ڈیولپ ہوئی، آپ اس کا الزام کس پہ ٹھہراتے ہیں؟ لشکر طیبہ، ISI یا کچھ اور عناصر؟ دیکھیں ابھی یہ تو تفتیش ہوگی تو اس میں پتہ چلے گا۔ ابھی 40 دن کے بعد انہوں نے اتنی تگ و دو کرنے کے بعد، اتنا شور ہنگامہ کرنے کے بعد بالآخر یہ ثبوت فراہم کیے، اور وہ ثبوت کے اوپر تو تفتیش ہوگی۔ ثبوت تو ان کے جو انہوں نے کہا، جو اس سے لکھوایا، جو بیان دیے گئے، کس انداز میں ٹارچر کیا گیا، اس کو کس طریقے سے کیا گیا، یہ سب چیز دیکھنے کی ہیں۔ یہ تو ایک الزام ہے، فی الحال یہ ثبوت نہیں بلکہ الزام ہے۔ کیا ان ثبوت کی بنیاد کے اوپر ہم اجمل قصاب کے خلاف یا کسی اور کے خلاف، لشکر طیبہ کے خلاف کوئی مقدمہ قائم کر سکتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ بالآخر یہ مقدمہ تو عدالت میں ہی جائے گا نا، اور عدالت جو ہے وہ ایسے ثبوت مانگے گی جو سسٹینیبل ہو ان اے کورٹ آف لا۔ اچھا، اسی جو تفصیلات ہیں اس میں جنرل حمید گل صاحب، انہوں نے کہا کہ ایک امریکی کمپنی ہے جس کا نام ہے کال فونیکس، وائس اوور انٹرنیٹ پروٹوکول، جو ٹیکنالوجی ہے ورچوئل ٹیلی فون کی، اسی کے ذریعے 6 انہوں نے کہا کہ لشکر کے بندے ہیں، جس میں لکھوی صاحب کا بھی نام آیا، زرار شاہ کا بھی نام آیا، کہ ان کے فون انٹرسپٹ ہوئے کہ کس طریقے سے وہ ان کو گائیڈ کر رہے تھے۔ اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، کون ہے، کس لیے، کس مقصد کے لیے وہ انہوں نے سارا یہ کام کیا، کیا وہ ان کے ٹیلی فون ہی وہاں انٹرسپٹ کر رہی تھی؟ بہت سارے سوالات جو ہیں وہ ابھی تک ہوا کے اندر ہیں، جب تک کہ اس کے اوپر ہم نے تو آفر کیا۔ میرا خیال ہے ہماری حکومت کا رویہ اس سلسلے میں بڑا معتدل اور بڑا بردبارانہ رہا، کہ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ثبوت لاؤ، جوائنٹ ٹیم بناؤ، ہم مل کے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اور اگر کوئی اس کے اندر پاکستانی کردار کسی قسم کا بھی پایا گیا تو ہم اس کو سزا دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ بہتر آفر اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اب 40 دن گزرنے سے پہلے بھی وہ الزامات لگا رہے تھے۔ آخر وہ الزامات جو 40 دن پہلے لگائے گئے تھے وہ کیا ہوا؟ کیونکہ انہوں نے ثبوت تو نہیں دیے تھے، لیکن بار بار پرناب مکھرجی کہہ رہے تھے، دیگر ان کے لیڈرز کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے ثبوت مہیا کر دیے ہیں پاکستان کو۔ ایک بات تو، ایک تو جھوٹ ان کا کھل گیا کہ وہ کوئی ثبوت دیے ہی نہیں تھے سرے سے انہوں نے۔ اب اگر انہوں نے دیے ہیں تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ ثبوت الزامات ہیں یا اصل میں ثبوت ہیں، اور اس کے لیے جو پاکستان نے طریقہ کار بتایا ہے وہ بہت مناسب ہے، بہت دانشمندانہ ہے، کہ آؤ آج جوائنٹ ٹیم بیٹھ کے یہاں فیصلہ کر لیتے ہیں۔ جنرل حمید گل صاحب، لشکر اور جیش محمد کے اوپر ماضی میں بھی بہت سے الزامات آئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گروپس ایسے واقعات میں ملوث رہے؟ دیکھیں جی، لشکر کے اوپر تو، لشکر تو ہے وہ پاکستانی تنظیم تھی ہی نہیں کبھی، وہ تو ہے کشمیر کی تنظیم، وہ میرا خیال ہے اب بھی موجود ہے کشمیر کے اندر، آکوپائیڈ کشمیر کے اندر جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے۔ اب یہ کہنا کہ لشکر کس نے تخلیق دیا، کیا وہ ISI نے دیا، تو اس کا جواب بڑا سادہ ہے کہ لشکر کی تشکیل اور اس کی تخلیق جو ہے مرہون منت ہے خود بھارت کی اس رویے کی جو 60 سال سے اس نے کشمیریوں کے خلاف روا رکھا ہوا ہے، ظلم، بربریت، حقوق سے محرومی، اور جس کے رد عمل کے طور کے اوپر لشکر بھی ہے، وہاں جمعیت اسلامی بھی تھی،
اب پتہ نہیں کس نوعیت میں ہے وہاں پہ حزب اسلامی بھی ہے، حزب المجاہدین، یہ سید صلاح الدین والی یہ تحریک بھی موجود ہے، بہت ساری اور تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں، لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ بھارتی کشمیر کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیش محمد اور لشکر طیبہ کا کس قسم کا رویہ رہا؟ کیا وہ اس قسم کے واقعات میں ملوث رہے ہیں ماضی میں؟ پہلے تو مجھے کوئی اس کا علم نہیں ہے، کیونکہ جن دنوں میں ڈی جی آئی ایس آئی تھا تو لشکر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، نہ جیش محمد نام کی کوئی چیز تھی، لیکن یہ بعد کی تخلیق ہے، یہ کشمیر کے جو تنازع ہے اس کی وجہ سے مارز وجود میں آئی، اور اب کس نوعیت کی وہ ہیں، کیا کر رہی ہیں، یہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ البتہ گاہے بگاہے ہم سنتے رہے ہیں کہ لشکر نے یہ کر دیا، اس کے اندر کشمیر کے اندر سری نگر میں یہ کیا، سوپور میں یہ کیا، تو یہ اس قسم کی باتیں ہوتی رہی ہیں، وہ جو اخبار کے اندر سبھی کو معلوم ہے، اور خود بھارتی حکومت بھی اس کا پروپیگنڈا کرتی رہی ہے۔ تو پاکستانی سرزمین کے اوپر جنرل حمید گل صاحب، جیش محمد، مولانا مسعود اظہر کا نام بڑا واضح ہے اس میں بھی، اور اسی طریقے سے لشکر طیبہ یا جماعت الدعوہ کے حوالے سے حافظ سعید صاحب، یہ ان کی پریزنس کتنی افیکٹو ہے؟ دیکھیں، جیش محمد جو تنظیم میں ہے وہ تو ختم کر دی گئی تھی پہلے ہی، اور مولانا مسعود اظہر کا مجھے علم نہیں ہے، وہ تو اس ہائی جیکنگ کے واقعے میں انوالوڈ تھے، بھارت میں وہ گرفتار تھے، اور اس کے بدلے میں ان کو چھوڑا گیا تھا، جو جہاز ایک اغوا ہوا تھا اور وہ امرتسر سے ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ کابل قندھار میں لے جایا گیا تھا، تو وہ ایک داستان مختلف ہے۔ اور پھر اس کے بعد جیش کو کہا گیا کہ یہ سن 2001 دسمبر میں جب لوک سبھا کے اوپر ایک حملہ ہوا تو اس کے سلسلے میں جیش محمد کا نام لیا گیا، لیکن بعد میں جتنی تفتیش ہوئی اس میں پتا چلا کہ نہیں، وہ تو کشمیری مجاہدین خود انوالوڈ تھے، اور افضل گرو کا نام جو ہے وہ سامنے آیا۔ ایک ہی آدمی کو اس میں ابھی تک سزا ہوئی ہے انڈین سپریم کورٹ سے، اور وہ افضل گرو ہیں، اور افضل گرو کے سلسلے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ثبوت تو ناکافی ہیں، لیکن کیونکہ بھارت کے اندر بہت اشتعال ہے اس واقعے کے اوپر، اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ اس کو سزا دی جائے۔ ابھی تک وہ سزا کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو مولانا مسعود اظہر تو وہ تھے جو کہ بھارت کی جیل میں تھے، اور پھر وہاں سے ان کو چھڑوایا انہوں نے، جنہوں نے جہاز کو اغوا کیا تھا۔ حمید گل صاحب، ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں آصف زرداری صاحب، انہوں نے کہا کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ملوث ہیں اور وہ دشمن ہیں اس علاقے میں امن کے، اور ہمیں ان کے خلاف ایکٹ کرنا پڑے گا۔ اسی قسم کی بات ہمیں انڈیا والی سچویشن پہ بھی سننے پہ ملی، اور افغانستان گئے تو وہاں سے بھی سننے میں ملی۔ کتنے نان اسٹیٹ ایکٹرز ایکچولی جو ہے پاکستان کے اندر موجود ہیں جو اس قسم کے واقعات کر سکتے ہیں؟ یہ بہت کہنا مشکل ہے۔ نان اسٹیٹ ایکٹر تو ابھی سوات کے اندر، باجوڑ میں جو ہماری سرحد ملتی ہے افغانستان کے، اس کے چپے چپے کے اوپر میرا خیال ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹر موجود ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان میں اپنے بھائیوں کی مدد کریں جا کے، لیکن امریکہ کے دباؤ تلے پاکستانی افواج ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہیں۔ ایک انتہائی غلط اقدامات جو کیے گئے ہیں اس کے نتیجے میں، جو پورا معاشرہ ہمارا تتر بتر ہو رہا ہے، وہ آپ دیکھیں سوات میں کیسے روز موتیں ہو رہی ہیں، پاکستانی مار رہے ہیں نا دونوں طرف، ادھر سے مریں یا اس طرف سے مریں، پاکستانی مارے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارے نان اسٹیٹ ایکٹر کے خلاف ہی کارروائی ہو رہی ہے۔ اور پھر نان اسٹیٹ ایکٹر کب مارز وجود میں آتے ہیں؟ جب اسٹیٹ ایکٹر جو ہیں وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتے۔ اگر ظلم اور جاہریت اور ناانصافی ہوگی، اور اسٹیٹ کے ادارے جو اسی لیے پالے جاتے ہیں، آخر ہم نے یہ فوج بنائی کسی مقصد کے لیے بنائی۔ آئے دن ڈرون جب آ کے اٹیک کرتے ہیں پاکستان کے اندر، اور وہ آ کے بچوں کو مار کے چلے جا رہے ہیں، اور پاکستانی فوج انہی کے خلاف کارروائی کرتی ہے، تو پھر اس کا لازمی امر ہے کہ وہ نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہیں ابھریں گے۔ اب یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ وہ، کیونکہ وہ اپنی تشہیر تو نہیں کرتے کہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں، وہ تو خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں، لیکن جو ان کا غم و غصہ اندر ہوتا ہے اس کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب امیر گل صاحب، جو ویسٹرن بارڈرز کی صورتحال ہے انڈیا والی طرف سے، میرے خیال میں ہمیں اسے فرق کر کے دیکھنا پڑے گا۔ جو گروپس ادھر تھے آزادی کشمیر کے لیے وہ کوشاں تھے، یا حریت پسند ہم انہیں پہلے کہتے تھے، اب ہم انہیں شر پسند کہتے ہیں، ان کو تفریق کر کے اور شاید ڈفرینٹ پالیسیز کے ساتھ ان کو دیکھنا پڑے گا۔ جی، یہ بات درست ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو گروپ موجود ہیں، اور وہاں سے اگر کوئی کراس کرتے رہے ہیں، تو آزاد کشمیر ایک اس کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، وہ کشمیر کا حصہ ہے۔ کشمیری قوم جو ہے وہ اپنی آزادی کے لیے ایک تڑپ رکھتی ہے، اور اگر وہ یہ کرتے ہیں تو یہ تو ہمیشہ دیکھیں آپ، برلن وال تھی،
اس کو لوگ کراس کر کے اور جایا کرتے تھے اور ویسٹ میں آ جایا کرتے تھے. اس وقت تو ان کو ہیرو مانا جاتا تھا کہ یہ کراس کر کے اتنی مشکلات کاٹ کے آئے ہیں, تو ان کو بہت ریسپشن دی جاتی تھی. تو اس کا اب جو آپ نے دیوار برہمن وہاں کھڑی کر دی, واڑ لگا دی, تو یہ بھی تو ایک ناانصافی ہے اس قوم کے ساتھ. ابھی ہم اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آزادی کی جنگ جو ہے وہ دہشت گردی ہے؟ ہرگز نہیں. میرا خیال ہے کہ دنیا کی, ورنہ اگر اس کو دہشت گردی قرار دیں گے, انقلاب فرانس کا کیا ہوگا, جو جتنے ملک آزاد ہوئے آزادی کی تحریکوں کے نتیجے میں اور مسلح جدوجہد کے نتیجے میں بے شمار ملک آزاد ہوئے ہیں, ان ساروں کو ہم کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ذکر کیا کہ جب اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اپنا رول ادا نہیں کرتے یا اپنے عوام کے انٹرسٹ کے خلاف جاتے ہیں تو پھر اس طرح کے رد عمل میں یہ گروپس بنتے ہیں. ISI کا نام بہت اخبارات میں چھپا, امریکہ کی طرف سے بھی چھپا, اب انڈیا کی طرف سے بھی چھپا. ISI کا کیا رول ہے اور کیا لنک ہے؟ لیکن ISI تو حکومت کے تابع ہے نا, جیسے حکومت کی پالیسی ہوگی ایسے ISI چلے گی اور اس کے مطابق وہ کام کرے گی. افغانستان میں ایک اور پالیسی تھی جس وقت سوویت یونین موجود تھا, اس وقت تو مجاہدین بڑے ہیرو تھے. مغرب کے تمام دارالخلافوں میں ان کے جس طریقے سے ان کو خوش آمدید کہا جاتا تھا, جیسے ان سے پیار کیا جاتا تھا. تو یہاں تک کہ رونلڈ ریگن صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ تو ہمارے آبا جو تھے, ان کے اسلاف, ان کے متبادل ہیں, یعنی they are the moral equivalents of our founding father. یہ ان کے الفاظ ہیں اور ان کے لیے انہوں نے بہت اچھے الفاظ استعمال کیے, ان کو ریسیو کیا وائٹ ہاؤس کے اندر. تو وہ اور مسئلہ تھا. اب امریکہ بہادر کو یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کی مزاحمت کریں, اس کے ظلم کی, اس کی جارحیت کی, اور بغیر کسی وجہ کے. اب دیکھیں عراق کے اوپر حملہ کیا گیا, وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن, اتنے لوگ 10 لاکھ بندے مار دیے گئے. خدا کے بندوں, ایک ملک کی ستیہ ناش کر دیا گیا, اور آپ صرف اب کہتے ہیں کہ وہ غلطی ہوئی, وہ تو انفارمیشن غلط تھی. ابھی بھارت نے بھی اسی کی چال چلنی شروع کر دی ہے, اسرائیل بھی وہی کام کر رہا ہے. تو ایک ایسی طرح ڈال دی ہے امریکہ کی جارحیت نے, جس میں یہ جو چھوٹے چھوٹے کوے ہیں یہ بھی ہنس کی چال چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایسا ممکن نہیں ہے. ابھی بھارت اگر پاکستان کو دبا کے اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے, جو سارے یہ جو واقعات کے پیچھے مجھے نظر آتا ہے کہ چاہے کسی نے بھی کیا, لیکن اس کو بہانہ بنا کے بھارت نے اچانک ہی اپنے رویے بدل لیے ہیں, اپنا طرز عمل اس نے بالکل بدل لیا ہے. کیونکہ امریکہ کے ساتھ جو اس کا معاہدہ ہوا ہے, اسٹریٹجک معاہدہ, اس کی وجہ سے اس کی بہت حوصلہ افزائی ہو رہی ہے کہ وہ پاکستان کو اپنے نیچے لے آئے, اپنے بالادستی اس کے اوپر مسلط کر دے. یہ ہو نہیں سکے گا. میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. جناب امید گل صاحب, ایک عام تاثر ہے کہ 80s میں ہم جو امریکیوں کے ساتھ مل کے افغان جہاد کے لیے پاکستانی زمین, پاکستانی ریسورسز, پاکستانی عوام اور پاکستانی بچے جو مستقبل تھے اس قوم کا, ان کو استعمال ہونے دیا, شاید اس کا خمیازہ بھگت رہے ہم, یہ جو ریڈیکل گروپس یہاں مارز وجود میں آ گئے. جی, وہ ایک واقعہ ہوا, کیا اس میں جواب یہی تھا کہ کیا خاموشی سے بیٹھ جاتے, ان کی مدد نہ کرتے افغانوں کی, یا ان کی مدد کرتے؟ تو یہ ایک پالیسی بنائی گئی. ظاہر ہے کہ وہ پالیسی کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں ہوئیں. اب ہمارے بچے وہاں نہیں گئے, نہ ہم ان کو تربیت دیتے تھے. ISI کا کوئی کردار نہیں کسی اور قومیت کو ادر دین افغان قومیت, کسی کو ہم نے کوئی ٹریننگ نہیں دی, نہ عربوں کو, نہ پاکستانیوں کو, نہ کسی اور کو. 38 ڈفرنٹ نیشنلٹیز اس کے اندر انہوں نے حصہ لیا افغانستان کے جہاد میں روس کے خلاف, اور ان میں سے کوئی ایک ثابت کر دے کہ ISI نے نان افغان کو کسی کو ٹریننگ دی ہو. یہ ایک پالیسی کا نتیجہ تھا کہ ہم افغانوں کو ٹریننگ دیتے تھے, لیکن از خود اپنے طور پہ لوگ جاتے تھے. ایک مورل کاز تھا, ایک اخلاقی قدر ہوتی ہے کسی قوم کی, اس کے نتیجے میں ہمارے لوگ بھی جایا کرتے تھے. اور نان افغان جہادی تھے, ان کو ریکروٹ کر کے کون لے کر آیا اس خطے میں؟ یہ ہمارا کوئی اس میں کردار نہیں ہے. ان کو صرف وہ جو جہادی تنظیمیں تھیں ان کے پاس یہ خود جاتے تھے اور پھر یہ اندر چلے جاتے تھے اور وہی ان کی تربیت وغیرہ کرتی تھی. ایک فارمر جو فارن منسٹر پاکستان کے عبدالستار صاحب, انہوں نے کہا کہ شاید 30,000 کے قریب انہوں نے کہا کہ عرب مجاہد CIA بھرتی کر لے کر آئی تھی. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی نہیں, میرا خیال ہے یہ غلط ہے. کسی کو بھرتی نہیں کیا, بلکہ جہاد کی کال یہاں عبداللہ اعظم ہوا کرتے تھے, ایک وہ تھے تو فلسطینی لیکن جارڈن میں رہتے تھے, اور انہوں نے اپنی ایک دفتر یہاں بنایا تھا اور جہاد کی کال انہوں نے دی, اور اس کے اوپر عرب مجاہدین نے لبیک کہا. مختلف ممالک کے, صرف ایک سعودی عربیہ کے نہیں بلکہ مختلف ممالک کے مجاہدین وہاں آئے.
فلپینی آئے یہاں پہ، بہت سارے اور مختلف نیشنلٹی جیسے میں نے آپ کو کہا، وہ سارے کے سارے اس میں آتے رہے، شرکت کرتے رہے۔ القاعدہ کی بنیاد کب پڑتی ہے؟ القاعدہ کا تو نام میں نے نہیں سنا تھا ان دنوں میں۔ القاعدہ تو میں امریکن سے سنا کرتا تھا، اسامہ بن لادن کے بارے میں، اور کہ جی وہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ اور کتنا زبردست انسان ہے کہ وہ افغانوں کی مدد کر رہا ہے، یعنی افغان جو مزاحمت تھی اس کو وہ مدد فراہم کر رہا تھا، پیسے سے، اپنے خون سے، اپنی کاوشوں سے، اور کیونکہ ان کی ایک بن لادن کمپنی بہت بڑی کمپنی تھی، اپنی مشینری سے راستے بناتے تھے، کنویں کھودتے تھے، اس قسم کے کام وہ کیا کرتے تھے، تو وہ بڑے منظور نظر تھے۔ تمام ہی افغان پارٹیوں کے اندر ان کی بہت پذیرائی ہوتی تھی۔ جو ملا عمر اور اسامہ بن لادن، ان کے ساتھ اب بہت سے امریکی اخبارات پاکستان اور ISI کا تعلق جوڑتے ہیں، وہ اس میں کتنی حد تک صداقت ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو جو ملا عمر کا جو گروپ ہے یہ تو 1994 میں مارز وجود میں آیا۔ اس وقت محترمہ بے نظیر شہید کا دوسرا دور حکومت تھا، اور نصیر اللہ بابر صاحب اس وقت غالباً وزیر داخلہ تھے، ہاں بالکل وزیر داخلہ تھے۔ تو انہوں نے کلیم کیا تھا کہ یہ طالبان جو ہیں وہ ہمارے بچے ہیں، اور وہ اس لیے تھا کہ افغان قوم جو تنگ آ گئی تھی، مجاہدین کے آپس میں جو کشمکش ہو رہی تھی اقتدار کے لیے، اور اس کے نتیجے میں یہ طالبان ابھر کے آئے۔ جو اس وقت میں DG ISI تھا، طالبان نام کی کوئی چیز نہیں تھی اس وقت۔ یہ البتہ ضرور تھا کہ یہ وہ نوجوان تھے جو دراصل جہاد میں ان تنظیموں کے ساتھ، حکمت یار کے ساتھ، ربانی کے ساتھ، سیاف کے ساتھ اور دیگر تنظیموں کے ساتھ یہ شریک تھے افغانستان کے جہاد میں۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے لیڈران جو ہیں وہ تو محض اپنے اقتدار کی تگ و دو میں لگ گئے ہیں اور جس کی وجہ سے افغانستان برباد ہو رہا ہے، تو انہوں نے پھر بڑھ کے سلسلہ اپنا شروع کر دیا، اپنا ان کو ریزسٹنس کا اپنا ایک طریقہ شروع کر دیا۔ اور پھر 1996 میں اسامہ بن لادن تو یہاں سے افغانستان سے چلے گئے تھے، سوڈان میں جا کے انہوں نے وہاں پناہ لے لی تھی، لیکن 1996 میں پروفیسر برہان الدین ربانی نے خود ان کو دعوت دی، احمد شاہ مسعود نے دعوت دی، جو آج وہ شمالی اتحاد کے ساتھ شامل ہو گئے، ربانی صاحب اور احمد شاہ مسعود تو شہید کر دیے گئے، لیکن ان ساروں نے آ کے ان کو دعوت دی کہ آپ آئیں واپس، کیونکہ افغانستان میں آپ نے بڑی خدمات انجام دی ہیں، لہذا آپ یہاں واپس آئیے اور ہم آپ کی میزبانی کریں گے۔ جنرل حمید گل صاحب، ایک بریک جو ہے بریک لے لیں، پھر ہم یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے چلائیں گے کہ کہاں سے چیزیں پاکستان کے افیکٹو کنٹرول سے باہر نکلتی ہیں، اور پھر 9/11 کے واقعات ہیں جس کے بعد سارا پریشر جو ہے، سارا دباؤ جو ہے پاکستان کے ویسٹرن بارڈرز پہ بھی آتا ہے اور اب ایسٹرن بارڈرز پہ بھی اسی قسم کی چیزیں ریپلیکیٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں جنرل حمید گل، فارمر DG ISI۔ جنرل حمید گل صاحب، آپ نے یہ سارے واقعات 96 تک تو بتائے ہمیں، یہ فرمائیے گا کہ 9/11 کے جو واقعات ہوئے اور اس کے بعد جو پاکستانی رد عمل تھا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جب بعد میں جنرل صاحب نے کہا کہ مجھے تو رچرڈ آرمیٹیج نے کہا تھا کہ اگر ہمارا ساتھ نہ دیا تو پاکستان کو سٹون ایج میں واپس لے جائیں گے، اس لیے کرنا ضروری تھا۔ جی، 9/11 تو میرے خیال میں ایک بہانہ تھا، خود تخلیق کیا تھا، آج تک اس کے کوئی شواہد نہیں آئے۔ جیسے آپ بامبے کے بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو شواہد کوئی نہ ہوئے نا، پریس رپورٹ آ گئی اور اس قسم کی کسی پرائیویٹ کمپنی کی وہ ٹیلی فون مانیٹرنگ آ گئی، یہ کوئی شواہد نہیں ہے، یہ کسی کورٹ آف لا میں جا کے سسٹین ہی نہیں کر سکیں گے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد جو امریکہ نے اپنا ایک ڈیزائن تھا، وہ دنیا کو فتح کرنا چاہتے تھے، دنیا کے جو وسائل ہیں، خاص طور پہ جو اسلامی ملکوں میں تیل کے وسائل ہیں، اس تک رسائی حاصل کرنا چاہتے تھے، اور افغانستان کے اندر ایک سینٹرل پوزیشن اختیار کر کے چائنا کو روکنا چاہتے تھے، اور یہاں پہ جو بھی مزاحمت کہیں سے بھی کسی طرف سے بھی پھوٹے اس کو کچلنے کی ایک اپنی صلاحیت حاصل کرنا چاہتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اسرائیل کو ایک بہت بڑا کشن، جو عراق میں جانا ان کا وہ بھی، اور گریٹر مڈل ایسٹ کی باتیں کرنی، یہ ساری کی ساری چیزیں پہلے سے موجود تھی۔ تو چنانچہ انہوں نے اس کو ایک بہانہ تراشا اور وہ اس کے نتیجے میں چڑھ دوڑے دنیا کے اوپر۔ اب جہاں تک پرویز مشرف صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے ایک نہایت ہی گھناؤنا اور شرمناک فیصلہ کیا، اور اس کو بنیاد یہ بنائی کہ ہمیں تو دھمکی دی گئی تھی۔ میں نے اس میں بہت تحقیق کی ہے، اور میں نے وہ شخصیات جن کو یہ انہوں نے حوالہ دیا کہ ان کو یہ کہا گیا تھا، ان سے بھی بات کی، تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں۔ رچرڈ آرمیٹیج نے
کوئی اس قسم کی دھمکی نہیں دی تھی. یہ پرویز مشرف صاحب نے محض بہانہ تراشا کہ وہ کیونکہ ادھر یا خوفزدہ ہو گئے تھے یا اقتدار کے لالچ میں تھے یا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس وجہ سے. یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ آخر انہوں نے یہ غلط بیانی کیوں کی اور قوم کو اور اپنے ساتھیوں کو دھوکہ کیوں دیا, کیونکہ انہوں نے اپنے کمانڈروں کو جا کے یہی بتایا کہ یہ دھمکی آ گئی ہے امریکہ کی طرف سے اور ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. یہ بالکل غلط ہے, ایسی کوئی دھمکی نہیں آئی تھی اور میرا خیال ہے کہ وہ بغیر کسی وجہ کے ایک ٹیلی فون کال کے اوپر گر گئے اور وہ تمام شرائط قبول کر لی. 7 شرائط جو انہوں نے کہی تھی, جس کے اوپر آپ باب وڈورڈ کی کتاب پڑھ لیجئے بش ایٹ وار, اس میں کہا گیا ہے کہ جس وقت یہ تسلیم کر لیا گیا پاکستان کی طرف سے تو کولن پال جو سیکرٹری خارجہ تھے وہ لے کے آپریشن روم میں وہ جو ریپلائی تھا پاکستان کا وہ لے کے گئے, تو انہوں نے جب اناؤنس کیا کہ ساری شرائط تسلیم کر لی گئی ہے تو خود بش حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ یہ ساری شرائط تسلیم کر لی گئی. سرکاری اس وقت جو آفیشیل ہمارا ورژن تھا اس میں کہا تھا کہ انسٹنٹڈ سپورٹ پاکستان دے گا اس جنگ کے لیے. یہ فرمائیے گا کہ جو پاکستانی بیسز دینی تھی وہ کس حد تک درست فیصلہ تھا؟ یہ تو بالکل ہی غلط تھا. دیکھیں ہم نے کوئی شرائط منوائی نہیں. پرویز مشرف صاحب نے جو قوم کو خطاب کیا غالباً 19 ستمبر کو, تو اس میں یہی کہا تھا کہ انہوں نے اس وجہ سے یہ باتیں مانی کہ ان کو کشمیر کو بچانا تھا, کشمیر کاز کو, نیوکلیئر کو بچانا تھا اور پاکستان کی جو ایک دو چیزیں اور تھیں جو پالیسیز ہیں بنیادی, جس کو انہوں نے کور انٹرسٹ کا نام دیا, اور اکانومی کو بچانا تھا. تو آپ مجھے بتائیں کہ ان میں سے کون سی چیز بچی ہے؟ نیوکلیئر کے اوپر پریشرز آ رہے ہیں, کشمیر کاز کا پرناب مکھرجی نے کہہ دیا کہ بھول جاؤ, فراموش کر دو, اور جو کانفیڈنس بلڈنگ میئر تھے وہ تو 10 منٹ نہیں سہار سکے. 6 سال کے وہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر جو تھے اور آؤٹ آف باکس سولوشن جو کشمیر کے لیے تلاش کر رہے تھے پرویز مشرف صاحب, ان کا کیا ہوا؟ اچانک ہی وہ تلپٹ ہو گئے اور سارے ملبے کے نیچے دب کے رہ گئے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ساری باتیں جو وہ کر رہے تھے انتہائی مصنوعی اور عارضی تھی اور ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا. کیا مجبوری تھی جنرل پرویز مشرف کی؟ اس وقت وہ آرمی چیف بھی تھے اور صدر بھی تھے. مزید اقتدار کا دوام اور کیا ہو سکتا ہے, اور ابھی تک وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں. امریکہ کی حمایت ان کو حاصل ہے, انہوں نے وہ غلط کام کیے پاکستان کے ساتھ, لیکن کیونکہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے یہ ایک ڈیل کے ذریعے سے آئی, جو رچرڈ باؤچر صاحب کو اب آج ہلال پاکستان دیا گیا, تو وہ کس وجہ سے دیا گیا؟ وہ NRO کو منظور کروانے کے لیے دیا گیا, اور تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس سے کوئی پاکستان کی خدمت تو نہیں کی. جو ڈرون اٹیکس پاکستان میں ہو رہے ہیں, انوسینٹ سویلینز مارے جا رہے ہیں, ہمارے فوجی بھی شہید ہو رہے ہیں, اس کو کس طریقے سے کوئی سوورین نیشن جو ہے جسٹیفائی کر سکتی ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتی, اور یہ سراسر غلط ہے. نہ یونائٹڈ نیشن کی اس کے اوپر کوئی قرارداد ہے, نہ ہی کسی کو جو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے اندر لکھا ہوا ہے اس سے مطابقت رکھتی ہے. اور اب تک تقریباً 350 پاکستانی مارے گئے ہیں, اور جو اس میں غیر ملکی ہیں وہ تقریباً 8 صرف ابھی تک مارے گئے ہیں, جو اطلاع ہے 350 انوسینٹ پاکستانیز کا. اب یہ کم از کم یہی کہیں کہ یونائٹڈ نیشن میں جا کے احتجاج کریں اور ان کے لیے کمپنسیشن مانگیں اور ان کو کہیں کہ بند کرو اس کو, OIC کا اجلاس بلائیں, کچھ تو یہاں پہ بات کریں کہ بھئی چلو پرویز مشرف کا تو آپ سمجھ سکتے تھے, لیکن اب تو جمہوری حکومت ہے, عوام کی مینڈیٹ سے آئی ہے. اس نے ایک متفقہ قرارداد پارلیمنٹ میں منظور کی اور کہا کہ ہم اپنے جو قبائلی علاقے ہیں اس کے اندر یہ آپریشن بند کروائیں گے, مذاکرات کے ذریعے سے گفتگو کریں گے اور معاملات کو ٹھنڈا کریں گے, لیکن اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کا انگوٹھا اتنا بھاری ہے ہماری گردن کے اوپر کہ ہم اس سے نکل نہیں پا رہے. یہی ایک پاکستانی قوم کا المیہ ہے آج. جنرل امید گل صاحب, ایک اور جو وال اسٹریٹ جرنل میں 2 روز پہلے خبر شائع ہوئی, اس میں بتایا گیا کہ تورخم میں ایک فارورڈ ملٹری بیس امریکیوں نے تعمیر کی ہے, جس میں ان کی سگنلز انٹیلیجنس جو ہے اس تک ایکسیس دی جا رہی ہے پاکستان ملٹری کو بھی, اور وہ جو آپریشن ڈرون اٹیکس وغیرہ ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں ہم کرنے لگے. یہ کس قسم کا کوپریشن؟ جی بالکل نہیں, وہ پاکستان کو ہرگز نہیں بتاتے, اور یہ بات بار بار آ چکی ہوئی ہے کہ وہ اٹیک پہلے کر لیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی افواج کو, پاکستان کے ISI کو ٹرسٹ نہیں کرتے. باوجود اس کے کہ ہم نے اتنی خدمات, اتنی قربانیاں کی, وہ ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ کی نوعیت کیا ہے. وہ اپنے آپ کو آقا اور ہمیں غلام سمجھتے ہیں.
وہ ہمیں کالونی بنا کے اپنے بٹھایا ہوا انہوں نے، اور ہماری قیمت کے اوپر ہم اپنی قیمت کے ساتھ ان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب آپ بتا رہے ہیں کہ انڈیا انہی چیزوں کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امریکہ کے آگے تو ہم نے ہاں میں ہاں ملا دی تھی۔ نہیں، میں بتاؤں کہ بھارت کی طرف سے پہلے بھی دھمکیاں آتی رہی، اس قسم کی آئیں، اسرائیل کی طرف سے بھی دھمکیاں آتی تھیں، اور غالباً اب بھی آئیں گی آپ کے، کیونکہ اسرائیل نے فوراً ہی کہہ دیا ہے، اور امریکہ نے بھی کہا ہے کہ حماس اور جو نان سٹیٹ ایکٹر ہیں پاکستان، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، یعنی جیسے انہوں نے حماس کے اوپر چڑھائی کر دی ہے ایسے ہی بھارت کو بھی چڑھائی کرے، تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس ایک کافی جواز موجود ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ نبٹنے کے لیے ایک مضبوط اعصاب کی اور پوری قسم کی جمہوریت، ایک مضبوط جمہوریت کی ضرورت ہے۔ جمہوریت کے اندر وہ تمام کشن موجود ہوتے ہیں جو بیرونی طور پہ جو حملے ہوتے ہیں، اس سے سب سے پہلے تو ہماری ڈپلومیسی ہوتی ہے، جو کہ بڑی اگریسو ڈپلومیسی ہونی چاہیے، وہ بالکل اس وقت ناکارہ ہو چکی ہے ڈپلومیسی ہماری۔ جنرل صاحب، ہم ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو برا بھلا اس لیے کہتے تھے کہ وہ پاکستانی عوام کی امنگوں کے مطابق ایکٹ نہیں کر رہے، ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے گی تو وہ کرے گی۔ اب جمہوری حکومت ہے، الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے، جو امپوز نہیں ہوئی، وہ بھی وہی کام کر رہی ہے، تو فرق کیا ہوا؟ پارلیمنٹ تو ہے ہی نہیں، پارلیمنٹ کی کیا حیثیت ہے؟ پارلیمنٹ تو اس وقت بالکل غیر مؤثر ہو کے رہ گئی ہوئی ہے، فرد واحد فیصلے کر رہے ہیں اور وہ معاملات چل رہے ہیں یہاں پہ۔ اور حیرانی کی بات ہے کہ مسٹر بھٹو کی پارٹی جو کہ استعمار کے خلاف تھی، جو کہ امریکہ مخالف تھی، وہ یہ اس کے ہاتھوں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جس نے کشمیر کے ایشو کو اتنا اپنے سامنے رکھا ہوا تھا کہ ہم 1000 سال کی جنگ لڑیں گے کشمیر کے لیے اگر ضروری ہوا، اور جو کہ نیوکلیر پروگرام کے بانی تھے، وہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑی عجیب حیرت ہوتی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک ہی بات سمجھ آتی ہے، جس کی وجہ سے کہ رچرڈ باؤچر کو آج یا کل یا پرسوں ان کو وہ ہلال قائد اعظم دیا گیا، تو یہ بڑی عجوبہ سی بات نظر آتی ہے کہ آخر انہوں نے پاکستان کی کیا خدمت کی کہ اسی دن جب وہ ان کو ہلال مل رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ڈرون اٹیک جاری رہیں گے، اور ڈوم اور کی گردان پاکستان کے خلاف کہی جا رہی تھی۔ تو سمجھ نہیں آتی بات۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی اگر جنرل حمید گل صاحب بات کری جائے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ انڈر آرمی انفلوئنس بنتی ہے، جی ایچ کیو کی پالیسی ہوتی ہے، یہ سویلین گورنمنٹ نہیں بناتی۔ تو امریکہ کے ساتھ تو جو ہماری ریلیشن شپ رہی ہے، اس میں تو میرے خیال میں بہت زیادہ ریویو کی ضرورت ہے۔ جی، وہ بالکل آرمی کے انفلوئنس کے تحت نہیں بنتی، البتہ آرمی ضرور کہتی ہے کہ کور انٹرسٹ کیا ہیں پاکستان کے، بنیادی جو ہیں، یعنی بنیادی ہمارا کشمیر ایک بنیادی انٹرسٹ ہے جو پاکستانی فوج کے وجود کا جواز ہے، واحد جواز یہ ہے، ہمیں ہمارا دفاع ہے، ہم نے وہ دفاع میں کشمیر ہے شامل ہے۔ اور اکانومی کو اگر دیکھیں تو کشمیر سے جو پانی آتے ہیں، جن کو ابھی انہوں نے بند کرنے کا پورا بندوبست کر لیا ہے، وہ بھی ایک ہے، قائد اعظم نے اس کو شہر کہا تھا کشمیر کو۔ تو یہ تمام کے تمام جو کور انٹرسٹ ہیں پاکستان کے، وہ فوج صرف یہ چاہتی ہے کہ ان کو کور انٹرسٹ کے اوپر حکومت جو ہے اپنی پالیسی تشکیل دیتے ہوئے ان کو مد نظر رکھے، اس سے زیادہ فوج کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی 60 سالہ ہسٹری میں ان کور انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے میں کامیاب ہوئے، اپنی کاز کو آگے لے جانے میں کامیاب ہوئے، کشمیر ہو یا ویسٹرن بارڈرز ہو؟ کور انٹرسٹ میں ابھی تک تو ہم اپنے نیوکلیر پروگرام کو بڑھا بھی سکے اور اس کے اوپر قائم بھی ہیں، اور اس میں تمام حکومتیں جو ہیں ان کا کردار ہے، مسٹر بھٹو سے لے کے ضیاء الحق، اور ضیاء الحق کے بعد غلام اسحاق خان اور محترمہ بے نظیر بھٹو، سبھی کا اپنا کردار اس کے اندر ہے، نواز شریف صاحب کا کردار ہے۔ تو یہ تو اس کے اوپر تو فوکس رہا۔ کشمیر کے اوپر آخر میں کچھ ایسا لگتا تھا کہ کچھ تھکاوٹ کے آثار کچھ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور امریکہ کا دباؤ بھی تھا۔ امریکہ نے کھلم کھلا پہلے جو کشمیر کے اوپر پاکستان کی حمایت کیا کرتا تھا، اس کے اوپر اس نے وہ حمایت چھوڑ دی اور بھارت کی طرف جھکنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ان کا جب یہ اسٹریٹجک کمپیکٹ ہو گیا آپس میں، تو پھر اس کے بعد تو تمام جو وزن ہے امریکہ کا وہ بھارت کے پلڑے میں چلا گیا ہے۔ اسی لیے پرناب مکھرجی کو یہ کہنے کی جسارت ہوئی کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ کشمیر کو فراموش کر دے۔ تو دیکھیں یہ بات، پاکستان کو امریکہ اور بھارت سے کس قسم کی پالیسیز اپنانی چاہیے؟ دیکھیں، امریکہ کے ساتھ بھی ہمیں معتدل پالیسی رکھنی ہے، کوئی ہم امریکہ کے ساتھ لڑائی نہیں لڑنا چاہتے، لیکن جہاں پاکستان کے اپنے انٹرسٹ کا تعلق ہے، پاکستانی قوم کے انٹرسٹ کا تعلق ہے، تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں، اور یہاں پہ ایک جو
پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جنرل حمید گل صاحب ہمارے ساتھ ہیں آج کے پروگرام میں. ہم نے خارجی صورتحال کی تو جنرل صاحب بات کی, گھر کے اندر کی بات کریں جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اندر صورتحال پہلے گھر میں اپنے بہتر کرنی ہے. آصف زرداری صاحب نے نوڈیرو میں جو تقریر کی وہ تھوڑی سی پوائنٹس اس کے ایسے ہیں جس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ضرور پوچھا جائے. انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا مجھے علم ہے اور وقت آنے پر بتایا جائے گا. 1 سال گزر گیا, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, 2 ٹائم فارمر پرائم منسٹر, جس کے بعد پاکستان ایک انتہا درجے سے زیادہ کرائسس لائک سچویشن کو فیس کیا. اس کے متعلق اگر معلوم ہے کسی بھی شخص کو تو 1 سال سے کس چیز کے انتظار میں؟ جی یہ جو ان کا بیان تھا پتہ نہیں کس پیرائے میں انہوں نے کہا, لیکن اگر ان کو معلوم ہے اور اس کے بعد انہوں نے تردید نہیں کی اس کی, تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ قانوناً بھی منحرف ہو رہے ہیں, کیونکہ قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو کسی جرم کا پتہ ہو تو آپ اس کو بروئے کار لائیں, بتائیں, ورنہ یہ اس کو ابیٹمنٹ کہتے ہیں کہ آپ اس کو چھپا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑا ظلم ہے اس قوم کے ساتھ کہ ان کی ایک لیڈر اور بہت ہی وہ بڑی لیڈر تھی, کوئی معمولی لیڈر نہیں تھی, وہاں پہ ان کی اپوزیشن میں جو رہے نواز شریف صاحب وہ بھی جا کے ان کی میت کے اوپر روئے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک بڑا ظلم اس قوم کے ساتھ ہوا. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ 27 دسمبر 2007 کو ایک بہت بڑی واردات پاکستان کے خلاف ہوئی, ان کے خلاف نہیں ہوئی. تو اس کے اوپر اس طریقے سے چھپا کے رکھنا اس کو اور اس کو بات کو سامنے نہ لانا, یہ قوم کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے, محترمہ کے ساتھ ناانصافی ہے, پارٹی کے ساتھ ناانصافی ہے اور پوری پاکستانی قوم کے ساتھ ناانصافی ہے. میرا خیال ہے اگر ان کو معلوم ہے تو وہ فوراً اس کا اظہار کریں. آپ کے اپنے تعلقات بی بی کے ساتھ کیسے تھے؟ بہت اچھے تھے, کبھی بھی خراب نہیں ہوئے. جو بعض بیانات سامنے نظر آئے جس میں انہوں نے شعبے کا بھی اظہار کیا, کچھ نام بھی سامنے آئے, اس میں بعض لوگوں نے انہوں نے مجھے کہلوا بھی دیا ساتھ, اور اب یہ تو بات بڑی واضح ہو گئی ہے کیونکہ میں نے جب ان کو لیگل نوٹس سرو کیا تھا ان کی زندگی میں تو اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ آپ بہت ناجائز حرکت ہے, آپ اس کو کسی عدالت میں لے جائیں, اور اگر آپ کو عدالت میں اعتماد نہ ہو تو بے شک آپ اپنا کمیشن, ایک نیوٹرل کمیشن قائم کر دیں اور میں اس کے سامنے پیش ہو جاؤں گا. یہ دیکھیے بہت انکائنڈ کٹ ہے. میں نے کہا کہ یہ ناانصافی ہے, آپ مجھے اچھی طریقے سے جانتی ہیں, ہمارے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں. تو اس کے اوپر انہوں نے مجھے 3 مختلف ذرائع سے پیغامات بھجوائے کہ آپ بالکل بے فکر رہیں, میرا کوئی ارادہ نہیں ہے, یہ آپ کا نام تو ڈلوایا تھا ان لوگوں نے جن کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں, اور ان کا اشارہ امریکہ کی طرف تھا. تو یہ میرے پاس پیغام پہنچے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اور پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہ اپنی الیکشن کیمپین ختم ہونے کے بعد آپ کے گھر آؤں گی اور آپ کو کے اوپر ساری چیز واضح کر دوں گی. جنرل حمید گل صاحب, آپ نے امریکہ کا نام لیا اور ابھی ریسنٹلی جو یو این کی وہ کمیٹی ہے طالبان اور القاعدہ سینکشنز کمیٹی, وہاں سے پابندی بھی لگی جماعت الدعوہ اور کچھ انڈیویجولز کے خلاف. آپ کے نام کے حوالے سے بھی بہت سی خبریں چھپی, ہم نے ایک پروگرام میں آپ سے بات بھی کی, ابھی کیا اسٹیٹس ہے؟ جی وہ میری اس میں ٹیکنیکل ہولڈ ہے, وہ چائنا نے وہاں ٹیکنیکل ہولڈ کر دیا ہوا ہے, اور نام تو ہیں 4 نام ہیں اس کے اندر, اس لیٹر کے اندر جو انہوں نے بھجوایا ہے, جس کا میں نے جواب بھی دے دیا, اخباروں میں بھی بات آ گئی, اور اس کے اندر وہ چارج شیٹ بھی جو انہوں نے لگائی جو انتہائی بوگس تھی, اس کا میں نے پوائنٹ بائی پوائنٹ جواب بھی دے دیا, جو کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر بھی لوگوں نے پہنچا دیا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے اندر میں پاکستانی, ایک افغان تھا, ایک سعودی نیشنل ہے اور ایک چائنیز نیشنل ہے, جن کے انہوں نے نام اس کے اندر دیے ہوئے تھے. تو فی الحال تو یہ کیفیت ہے کہ وہ اس کے اوپر ٹیکنیکل ہولڈ ہے, لیکن جماعت دعویٰ وغیرہ کا جو قصہ ہے وہ بالکل مختلف تھا. جنرل حمید گل صاحب, آپ کے خلاف الزامات کیا تھے, چارج شیٹ کیا ہے؟ وہ میں نے دیکھ لیجئے اخبار کے اندر چارج شیٹ یہ تھی کہ یہ طالبان کی, القاعدہ کی مدد کرتا ہے, ان کے لیے ریکروٹ کرتا ہے, ان کو پیسے فراہم کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, یعنی لاکھ قسم کے الزامات تھے میرے اوپر. تو وہ اس میں کوئی حقیقت ہی نہیں تھی, اور میں نے اس کا جواب دیا کہ میں ایک مورل پوزیشن ہے میری, میں امریکہ کو جارح سمجھتا ہوں, ان کی حرکتوں کو ناجائز سمجھتا ہوں اور اس کے خلاف آواز بلند کرتا ہوں, اور میں یہ کرتا رہوں گا. لیکن میرے پاس نہ صلاحیت ہے, نہ میرے پاس وسائل ہیں کہ میں کوئی اس قسم کی بات کر سکوں, اور نہ کوئی اس میں حقیقت ہے. جنرل صاحب, ایک اور جو بار بار الزام آتا ہے کہ فارمر آئی ایس آئی آفیشلز, ریٹائرڈ آئی ایس آئی آفیشلز, ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ افغان سائڈ پہ بھی انوالو ہیں. اب کشمیر کے حوالے سے بھی انڈیا نے بھی کچھ ایسی ہی بات کی, اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل؟ غلط ہے جی, آئی ایس آئی کے فارمر آفیشل کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم امریکہ جیسی سپر پاور کے خلاف
کوئی انڈیویجول یہاں بیٹھ کے اور اس قسم کی حرکت کر سکتے ہیں کہ امریکہ کو ناکو چنے چبوا دیے جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بالکل مفروضے کی باتیں ہیں۔ پرویز مشرف صاحب اپنی گردن چھڑوانا چاہتے تھے، وہاں امریکہ میں کہیں کسی نے سوال پوچھا تو انہوں نے ایک الزام لگا دیا، کچھ ان کو میرے ساتھ بھی بغض تھا اور کچھ وہ اپنے سے بوجھ اتارنا چاہتے تھے، تو اس لیے انہوں نے یہ بات کی۔ ابھی آئی ایس آئی کا کیا رول؟ آئی ایس آئی کا رول وہی ہوگا جو حکومت پاکستان کی پالیسی ہوگی، اور میرا خیال ہے فوج نے شعوری طور پہ جب سے جنرل کیانی نے یہ قیادت سنبھالی ہے فوج کی، اس وقت سے جو رویہ میں دیکھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ پاکستان فوج بہت بدنام ہوئی، بہت مار کھائی، اس نے بہت ذلت اٹھائی، قوم اور فوج کے درمیان بہت فاصلے پیدا ہو گئے پرویز مشرف صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے اور فوجی حکمران کے اقتدار میں رہنے کی وجہ سے۔ تو نتیجتاً اب شعوری طور پہ ادارے کا یہ فیصلہ ہے، ایسا لگتا ہے مجھے، یقیناً ایسا ہی ہوگا، کہ ہم سول اتھارٹی جو ہمیں کہے گی، وہ ہمیں اگر فاٹا میں ہماری مرضی کے خلاف جھونکے گی تو بھی ہم جائیں گے، وہ ہمیں جس قسم کے حکم دے گی کہ فلاں جگہ بریفنگ آ کے دے دو، ہم وہاں جا کے بریفنگ دے دیں گے، جس انداز میں کہے گی۔ حتیٰ کہ ہمارے جو ڈی جی آئی ایس آئی نے ڈاس اسپیگل کو جو ایک بیان دیا ہے، اس میں یہ بھی کہا کہ وہ جانے کے لیے تیار تھے بھارت میں، یعنی سول اتھارٹی کی حکم عدولی کرنے کے اوپر وہ بالکل آمادہ نہیں تھے۔ تو یہ غلط تاثر ہے کہ پاکستان فوج اور آئی ایس آئی روگ آرگنائزیشنز ہیں اور وہ حکومت وقت کا کہنا نہیں مانتی، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اچھا جنرل حمید گل صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا آن بورڈ ہیں اس وقت حکومت، آئی ایس آئی اور آرمی ان ایشوز کے اوپر جو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ ہیں، ہمارے پالیسیز آبجیکٹیوز ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ایسٹرن بارڈرز پہ ہماری کیا پالیسی ہے، ویسٹرن بارڈر پہ کیا پالیسی ہے، کیا تینوں پلرز اس وقت اکٹھے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہے، کوئی مجھے فی الحال خلا نظر نہیں آ رہا، ماسوائے اس کے کہ جب کہا گیا تھا کہ ڈی جی آئی سے جائیں گے اور پھر وہ فیصلہ واپس لیا گیا، اور وہ کس وجہ سے واپس لیا گیا میرا خیال ہے خود پارٹی کے اندر اس کے اوپر نکتہ چینی ہوئی ہوگی، خود پارلیمنٹ میں نکتہ چینی ہوئی ہوگی، کیبنٹ میں اعتراض اٹھے ہوں گے۔ ایک اور بھی تھا کیس جی، جب وہ کوشش کی گئی تھی کہ آئی ایس آئی کو انٹیریئر ڈویژن کے انڈر لیا جائے، اس کو بھی بعد میں ریورٹ کیا گیا۔ جی ہاں، تو وہ غالباً دیکھیں نا، اب مشاورت تو جاری رہتی ہے اور لوگ جا کے کہتے تھے جناب آپ کیا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر حکومت اپنا رویہ بدلتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ معاملات ایسے ہی چلتے ہیں حکومت کے اندر، ضروری نہیں ہے کہ ایک بات جو منہ سے نکل گئی وہ حرف آخر ہو گئی۔ تو اس لیے یہ مشاورت کا سلسلہ اگر جاری ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور جہاں تک ایسٹرن بارڈر کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ شروع میں جو تھوڑا سا ایک رویہ تھا وہ تھوڑا نرم تھا، لیکن اس کے بعد الحمدللہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت اور فوج کے درمیان کوئی اس وقت خلا نہیں ہے، اور دونوں کی پالیسی یہ ہے کہ بھارت نے اگر تہیا کر ہی لیا ہے کہ آنے کا تو وہ بے شک آ جائے، اور نہ وہ آئے گا، یہ بھی میں بتا دوں، ہمیں بالکل خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو ہم کیا جانتے ہیں، ان کو میں جانتا ہوں کہ ان کے اندر کتنی جسارت ہوگی، یہ تو صرف امریکہ کے اکسانے کے اوپر یہ باتیں کر رہے ہیں ساری، ورنہ ان کے اندر اپنی اتنی جرت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی حرکت کر سکے۔ 10 آدمیوں نے ان کو ہلا کے رکھ دیا، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کو یوں گرا لیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک ہمارے اندر جان ہے، اور الحمدللہ بہت جان ہے۔ اور یہاں میں آپ کو کہوں گا، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو لوگ بمبے واقعات میں ملوث تھے، آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ کون تھے؟ کوئی بھی ہو سکتے ہیں جی، دیکھیں میں کیا کہہ سکتا ہوں، اگر وہ پاکستانی ہیں اور انہوں نے بھارت کو جا کے یوں جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے تو غلط کیا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ایک بڑی واردات ہوئی ہے، اس میں شبہ نہیں ہے، اس کی چولے ہل گئی ہیں اتنے وہ مہان بھارت کی، تو یہ ایک ان کے ساتھ ہوئی تو بہت بڑی زیادتی ہے، اس لیے ان کے ہمیں ضرور تدارک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ حکومتی پالیسی تو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ پاکستان پہلے ہی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اوپر جا کے یہ الزام لگانا کہ آئی ایس آئی یہ کروائے گی یا فوج یہ کروائے گی یا کوئی ادارہ اور کرائے گا، یہ ممکن نہیں ہے، اتنی احساس ہے آئی ایس آئی۔ آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ہماری دفاعی صلاحیت کا ایسٹرن بارڈر سے چیلنج آتا ہے تو ہم کتنے طاقتور ہیں، کیا سنبھال پائیں گے؟ الحمدللہ بہت ایسا جواب دیں گے کہ وہ تڑپ کے رہ جائیں گے۔ وہ پہلے بھی خفیہ اس کے اوپر باتیں ہوتی رہی، بہت ساری باتیں ہیں، میں اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ جب کوئی ان کی طرف سے اس قسم کی حرکت ہوا کرتی تھی تو پھر ایک بہت ہی ان کو جواب جایا کرتا تھا ڈپلومیٹیکلی، جس کے بعد وہ ذرا ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ 11 مئی 1998 کو جب انہوں نے بم دھماکے کیے تو پھر اس کے بعد وہ سنبھلتے نہیں تھے، آپے سے باہر ہو گئے تھے،
اور پھر جب 28 مئی کو ہمارے دھماکے ہو گئے تو اچانک ہی واجپئی صاحب ٹھنڈے ہو گئے اور باقی ایل کے اڈوانی صاحب بھی اپنے مقام پہ آ گئے. تو بھارت کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے ساتھ, ہم نے یہاں رہنا ہے اور ہم ان کے ساتھ خوب اچھی طریقے سے نمٹ سکتے ہیں. بہت شکریہ جنرل حمید گل صاحب, فارمر ڈی جی ISI. آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین, اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں یا آپ اپنی رائے ہمیں بھیجنا چاہیں تو ہمیں ای میل ضرور کریے گا islamabadtonight@aaj.tv. ندیم ملک کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.